بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے 25 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا، تم ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور اگر تم واقعی شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر کہ یہ ہمارا نازل کردہ ہے یا نہیں، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے ساتھ مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور بشارت دے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کا کوئی پھل رزق کے طور پر یعنی کھانے کے لیے، اور کہیں گے وہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت ہی پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس آیت کریمہ کے اندر قرآن کریم کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہی تمام انبیاء اور رسول کی دعوت تھی۔ سورۃ الاعراف اور سورۃ الہود میں ایک ایک رسول کا نام لے کر اس کی دعوت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی اور الہ اس کے سوا نہیں ہے۔ اور سورۃ الشعراء میں رسولوں کی دعوت کے ضمن میں بار بار یہ الفاظ آئے ہیں، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ سورۃ النوح میں نوح علیہ السلام کی دعوت ان الفاظ میں بیان کی گئی، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اس آیت کریمہ کے آخر کے اندر لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، یعنی دنیا میں افراد اور تفرید کے دھکوں سے بچ سکو اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ ان دونوں سے اگر تمہیں بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کو بتا رہے ہیں کہ یہ بندے میں نے تیرے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش کے پانی کو اتارا تاکہ اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل اور اجناس پیدا کروں، بس تم کسی کو اللہ کے مقابل مت لاؤ۔ انداد جو ہے یہ ند کی جمع ہے جس کے معنی مد مقابل کے ہیں۔ ان دونوں آیات کے اندر توحید کے دو پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک توحید نظری کہ انسان
کائنات کو دیکھ کر اور کائنات کے اندر موجود اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لائے۔ اور دوسرا توحید عملی، توحید عملی یہ ہے کہ بندگی صرف اسی کی جائے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم بھی مانتے ہو کہ کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو پھر اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کی گئی کہ اگر تم لوگوں کو اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندوں پر نازل کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا کر لے آؤ، اور یہ ایک صورت سورۃ العصر کے مساوی بھی ہو سکتی ہے اور سورۃ الکوثر کے مساوی بھی ہو سکتی ہے۔ نیز قریش کا یہ خیال تھا کہ شعراء کے پاس جن ہوتے ہیں جو انہیں شعر سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو شعر نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ فرمایا کہ جو بھی تمہارے مددگار ہوں، ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم مدد حاصل کرنا چاہتے ہو حاصل کر لو، اور جنات ہوں یا انسان، خطیب ہوں یا شعراء یا ادیب ہوں، ان سب کو جمع کر لو اور اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو چیلنج ہے، اور یہ چیلنج اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ انداز دنیا کی کسی کتاب کا نہیں ہے، یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے، اور کیسا دو ٹوک دعویٰ ہے کہ پھر اگر تم نہ کر پاؤ، اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے آگے بیان فرمایا کہ جہنم کے ایندھن کے طور پر پتھروں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ اس کے دو امکانات ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے پتھر کے کوئلے کی آگ عام لکڑی کے کوئلے کے مقابلے میں بڑی سخت ہوتی ہے، لہذا جہنم کی آگ بہت بڑے بڑے پتھروں سے دہکائی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ مشرکین نے جو معبود تراش رکھے تھے وہ بھی پتھر کے تھے۔ مشرکین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے ان معبودوں کو بھی جہنم میں جھونکا جائے گا، تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو کہ یہ ہیں وہ معبود باطل جن سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کے سامنے ہم ماتھا ٹیکا کرتے تھے، ان کے سامنے ہم اپنی مجبوریاں بیان کیا کرتے تھے اور ان پر چڑھاوا چڑھایا کرتے تھے، لیکن آج وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ یہ جہنم منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں گویا ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے بعد ایمان بالآخرت کا ذکر آ گیا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اس سے مراد ایسے باغات ہیں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس لیے کہ فطری باغ عام طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جس میں ذرا اونچائی پر درخت لگے ہوئے ہوں اور دامن میں ندی بہہ رہی ہو جس سے خود بخود آب پاشی ہو رہی ہو اور درختوں کی جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیے جائیں گے پھل ایک صورت کے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں وہی پھل روز ملیں گے، لیکن ہر بار ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا، شکل و صورت وہی رہے گی لیکن ذائقہ وہ نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی شے کو کھاتے کھاتے انسان کی طبیعت اکتا جائے۔